ذرا دیر سے پروگرام چل رہا ہے، بچوں کے لیے تو کچھ مواد آیا سامنے، نوجوانوں کے لیے بھی کچھ مواد سامنے آیا، لیکن ہمارے بڑے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، خواتین ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ تو موقع اور مناسبت کے لحاظ سے ہم نے ابھی 1 مہینہ تربیتی کورس کر کے ابھی فارغ ہوئے ہیں، اور ہم سب لوگوں نے غالباً روزہ رکھا ہوگا۔ اور اس روزہ رکھنے کا مقصد جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ جیسا کہ ابھی ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس میں لعلکم تتقون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ روزہ تمہارے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیا گیا تھا اور تم پر بھی فرض کیا جا رہا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اور اسی ضمن میں ایک حدیث بھی ہم نے آپ کو سنایا ہے جس کا مطلب ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے سابقہ گناہ یعنی پہلے کے جتنے گناہ ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے ہم لوگوں کے لیے، خوشخبری ہے یہ۔ جس نے بھی روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ خوشخبری ہمارے لیے تو ہے ضرور، لیکن شرط بہت ہی مشکل ہے۔ اس کے لیے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں وہ بہت مشکل ہے۔ ایمان اور احتساب چھوٹی سی حدیث ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہوتا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بڑی باتیں اس سے نکل جاتی تھی۔ یہ کتنا چھوٹا حدیث ہے یہ کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ کتنا آسان سننے میں ہے، پڑھنے میں کتنا آسان ہے، لیکن شرط لگا دیا گیا یہاں کیا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ جب تک کہ یہ 2 شرط پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کا یہ روزہ آپ کے سابقہ گناہ کا کفارہ نہیں بنے گا۔ اس 2 شرط کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ ایمان کیا ہے اور احتساب کیا ہے۔ جب تک کہ اس کو ہم نہیں سمجھیں گے، روزے کا جو اصل مقصد ہے اور جو خوشخبری ہمیں دی جا رہی ہے ہم اس کو نہیں پا سکتے ہیں۔ تو ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایمان کیا ہے اور احتساب کیا ہے۔ ایمان کا تعلق عقیدہ سے ہے اور احتساب کا تعلق عمل سے ہے۔ احتساب کس بات کا؟ ہمارے عمل کا۔ ایمان کس چیز کا؟ عقیدہ کا۔ تو آئیے ذرا سا ہم پہلے ایمان کو سمجھ لیں کہ ایمان ہے کیا۔ کوئی بھی عمل اس وقت تک اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا جب تک وہ اس کو ایمان کے ساتھ نہ کیا جائے۔ ایک کافر ہے جو خدا کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، کتنوں ہی بڑے سے بڑا نیکی وہ کر جائے، کتنوں ہی اچھا سے اچھا کام کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت آخرت میں نہیں ہوگی۔
ہاں دنیا میں اس کا کچھ انعام مل جائے گا اس کو، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ تو یہ ایمان کے ساتھ جو ہے ضروری ہے، شرط ہے ایمان کا ہونا عمل کے لیے۔ تو ایمان اور عمل صالح یہ دو چیز ہے جس کا قرآن میں بار بار تذکرہ کیا گیا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ عصر دیکھیے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، دنیا کا سارا انسان گھاٹے میں ہے۔ گھاٹے میں کون نہیں ہے؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ بیسیوں جگہ قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ ایمان کو عمل صالح سے جوڑا گیا ہے۔ آئیے تھوڑا سا ہم ایمان کو سمجھ لیں، ایمان ہے کیا؟ سیدھا سیدھی تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق صرف اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایمان میں داخل ہونے کا ایک فرمولہ ہے۔ یہ تو ایمان جو ہے وہ اللہ پر یقین رکھنا، اور اللہ پر اس طرح یقین رکھنا کہ آپ کے عقیدے کا یہ حصہ ہو، یہ آپ کے سوچ کا یہ حصہ ہو، یہ مرکز ہو یہ آپ کے عقیدے کا کہ اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ پر ایسا ایمان لایا جائے جو ہمارے ہر طرح کے سوچ کا، ہمارے ہر طرح کے عمل کا مرکز ہو اللہ تعالیٰ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ساری دنیا اللہ کو مان رہی ہے، اللہ کا انکار کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا جائے، اس جیسا دوسرے کو بھی مان لیا جائے، اس کے صفات میں شریک کر لیا جائے، اس کے اختیارات میں شریک کر لیا جائے، تو اس طرح سے جو ہے اللہ کو شرک کے ساتھ ماننا، یہ اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ کو ایک ماننا بلا کسی شرک کے، بلا کسی شریک کے، یہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ رسول پر اس طرح ایمان لایا جائے کہ دوسری ساری رہنمائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس کی حقیقت بالکل نہ کے برابر ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہو، چاہے وہ کتنوں اچھے سے اچھا رہنمائی کیوں نہیں ہو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے اگر ثابت نہیں ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رسول پر اس طرح ایمان لایا جائے۔ تیسرا جزو ہے ایمان کا اللہ کی کتاب پر ایمان لانا۔ اللہ کی کتاب پر اس طرح ایمان لایا جائے کہ ہماری سوچ اور جذبات اللہ کے کتاب کے تابع ہو جائے، اس کے مطابق ہو جائے۔ یہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانا ہے۔ اس کا چوتھا جزو ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ تو اللہ کے فرشتوں پر اس طرح ایمان لایا جائے، اس طرح ایمان رکھا جائے، اس طرح اس کو مانا جائے کہ ہم کو اس کا یقین ہو جائے کہ اللہ کے دو فرشتے ہمارے دونوں کندھے پر بیٹھے ہوئے چوکیداری کر رہے ہیں ہمارا۔ فرشتوں پر اس طرح ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کا چوکیدار ہمارے کندھے پر بیٹھے رہنے کا احساس جو ہے
ہم کو بہت سے غلط قدم اٹھانے سے روک دے گی۔ چوکیدار بیٹھا ہوا ہے، لکھ رہا ہے، کرامن کاتبین جس کو کہتے ہیں۔ اور پانچویں چیز ہے آخرت پر یقین۔ آخرت پر یقین، یہ دنیا سب ختم ہو جائے گی، اس میں جتنے انسان ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر سب اپنے اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور پھر حشر کے میدان میں سب کو جمع کیا جائے گا، اور وہاں اس سے عمل کا حساب لیا جائے گا۔ جو نیک عمل کریں گے، جن کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ کامیاب ہیں، جنت میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور جس کے برائی کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں جھونک دی جائیں گے۔ یہ ہے ایمان کے 5 جزو۔ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتاب پر ایمان، اور فرشتوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان۔ اس میں ایک اضافہ یہ کر لیا جائے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہا جائے، یعنی تقدیر پر ایمان۔ اللہ نے جو ہمارے ساتھ فیصلہ کیا ہے اس پر راضی اور مطمئن رہا جائے، اس سے شکوہ نہیں کیا جائے۔ یہ ہے ایمان، اور اس ایمان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جب تک کہ ان 5 چیزوں پر ایمان کا صحیح تقاضا اگر ہم نہیں پورا کرتے ہیں تو میرا جو عمل ہوگا اس کی بنیاد پر وہ صحیح نہیں، وہ بھی غلط ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ایمان کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اس ایمان سے گمراہ آدمی ہوتا کیسے ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے، اس گمراہی کا جو سب سے پہلا زینہ ہے وہ ہے نفس کی پرستش۔ جو نفس پر گفتگو آپ لوگوں نے ابھی سنا، یعنی انسان اپنے نفس کو معبود بنا لے، اس کی خواہشات جو کچھ کہے کرتا چلا جائے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ ہمارا نفس اس سے کس حد تک اطمینان حاصل کرتا ہے، کس میں ہم کو خوشی مل رہی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ حرام ہے کہ حلال ہے، وہ ان سب باتوں کی فکر نہیں کرے گا، بلکہ نفس کا غلام بن کر کے نفس کی پرستش کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی بندگی کر رہا ہے، اور جو نفس کی بندگی، نفس کا بندہ بن گیا ہو، اس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بھی بن سکتا ہے، کبھی نہیں بن سکتا ہے، جب تک کہ اس نفس کی بندگی سے وہ اپنے آپ کو فارغ نہیں کر لے، ہٹا نہیں لے، اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کر لے۔ تو نفس کی بندگی۔ دوسری گمراہی کے جو سبب ہوتے ہیں ایمان سے ہٹانے کے، وہ ہیں باپ دادا کے رسم و رواج، سماج کے رسم و رواج۔ انسان اس کا بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ مائدہ میں پڑھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہو وہی لوگ کافر ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں، وہی لوگ فاسق ہیں۔ فیصلہ صرف کورٹ کچہری کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں 2 راستے ملیں گے۔ جو بھی کام کرنے اٹھیے گا 2 پہلو، ایک تو اللہ کے حکم کے مطابق ایک پہلو ہوگا، اور دوسرے آپ کے باپ دادا اور سماج کے رسم و رواج کا ایک پہلو ہوگا۔ وہاں پر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کس کی طرف جائیں۔ تو باپ دادا اور سماج کے رسم و رواج کا اگر انسان بندہ بن گیا، غلام بن گیا،
تو وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کر پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر کے موت تک کے جتنے احکامات ہیں وہ سب کے سب انسان کو دے دیے گئے ہیں، قرآن کے ذریعہ، احادیث صحیحہ کے ذریعہ۔ اب جو ہے ہم کوئی کام کرنے چلتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے سماج میں یہ ہو رہا ہے کہ چھٹھی کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے خاندانی رسم و رواج، خاندان کے رسم و رواج ہیں، یہ ہمارے سماج کے رسم و رواج ہیں۔ عقیقہ نہیں کر کے چھٹھی میں وہی پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، بے طریقے خرچ کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر کے ہم باپ دادا کے رسم و رواج اور سماج کے رسم و رواج سے عمل کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا معاملہ ہمارے ہر کام میں ہوتا ہے، تو یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کا حکم اس معاملے میں کیا ہے۔ ہم جو کام کرنے چلے ہیں، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، بچے کی پیدائش کا معاملہ ہو، موت کا معاملہ ہو، آپس میں لین دین کا معاملہ ہو، آپس میں اچھے اخلاق کا معاملہ ہو، وراثت کے تقسیم کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزوں میں ایک حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور ایک حکم جو ہے وہ ہمارے رسم و رواج، خاندانی رسم و رواج اور سماجی رسم و رواج کا ہے۔ تو جو شخص خاندانی رسم و رواج کا بندہ ہو جائے گا یا سماج کے رسم و رواج کا بندہ ہو جائے گا، وہ اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا ہے، اس کی زندگی میں کفر پایا جائے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے مشکل ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ دوسرا جو گمراہی کے راستہ ہے وہ ہے ہمارا باپ دادا کا عمل اور ہمارے سماج کا عمل۔ اور تیسری گمراہی کا سبب یہ ہے کہ ہم کسی بڑے آدمی کی اتباع کریں، اس کی اطاعت کریں، کہ ہمارے گاؤں کے یہ بہت بڑے آدمی ہیں، وہ جو کہتے ہیں اس کی بات مانو۔ ہم امام صاحب ہیں تو مطلب یہ ہے کہ مسجد کی جو کمیٹی ہے اس کی بات مانیں، چاہے وہ غلط کیوں نہیں کہہ رہا ہو، کیونکہ رزق کا معاملہ ہم سے جڑا ہوا ہے۔ کوئی پیر صاحب ہیں تو ان کی بات مانی جائے کہ وہ ہم کو اگر کوئی شراب کر دیں گے تو ہم کو نقصان ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے غیر اللہ کی بندگی جو ہے، اطاعت جو ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت سے لوگوں کو بھٹکا دیتی ہے، اللہ کی بندگی سے بھٹکا دیتی ہے۔ یہ 3 بڑے بڑے راستے ہیں، اور یہ 3 بڑے بڑے بت ہیں، جس کو جب تک کہ اس بت کو توڑا نہیں جائے گا ہم اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ایمان اور اس کے گمراہ ہونے کے راستے۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں اچھی طرح صاف رہنی چاہیے۔ اب ہے احتساب۔ احتساب کا معاملہ عمل کے ساتھ ہے، اور عمل صالح کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد عمل صالح شرط رکھا ہے نجات کے لیے انسان کے۔ عمل صالح کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق انجام دیا جائے وہ عمل صالح ہے۔ ہر وہ کام۔ تو یہ عمل صالح ہے۔ یہ عمل صالح کے 3 عنوان ہیں۔ سب سے اول عبادات ہے، اور عبادات میں سب سے اول نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب جو پیلرز آف اسلام کے متعلق جو آپ لوگوں نے سنا ابھی، عبادات ہیں۔ اس کا دوسرا جز جو ہے وہ معاملات ہے۔
आपस के लेन देन, कारोबार और इस मिल्लत को सही रास्ते पर कायम करने के लिए कवानीन हैं। तो ये हो गए मामलात। और तीसरा चीज़ जो है वो इखलाक है। गरचे ये कानूनी हैसियत इसकी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है ये कि हमारे अखलाक अच्छे हों, हम जो वादा करें किसी को तो पूरा करें, किसी की ग़ीबत नहीं करें, जिसके जो हकूक़ है उसको अदा करें, बड़े और छोटों के दरमियान फ़र्क करें और उसके साथ शफ़क़त और एहतराम का मामला करें। तो ये अखलाक है ये। तो अमल सालेह जो है वो इबादत हुए जिसका ताल्लुक़ अल्लाह की बंदगी से है, और उसके बाद जो है वो मामलात और अखलाक जिसका ताल्लुक़ इंसान से है। तो इन तीन चीज़ों को जो है मलहूज़ रखना पड़ेगा अमल सालेह के उन्वान के तहत। तो ईमान और अमल सालेह, ईमान और एहतिसाब के साथ अब जो ये 1 महीना हमने तरबियत हासिल किया, रोज़ा रख करके तक़वा हासिल करने की जो हमने कोशिश की, अब हमको देखना पड़ेगा कि रोज़ा रखने के बाद जो हमारी रोज़ा रखने के पहले जो ज़िंदगी थी उसमें हमारे ईमान का जो मामला था और हमारे अमल साले का जो मामला था वो कैसा था। उसमें अगर कोई ख़राबी रही हो, ईमान में अगर कोई नुक्स है, तो इस 1 महीने के प्रैक्टिस में हमने उसमें क्या तब्दीली लाई, उसकी इस्लाह हमने की कि नहीं की। और फिर जो अमल सालेह का एहतसाब करना है वो फिर ये देखिए कि रोज़ा रखने के पहले जो हमारा अमल था, इस 1 महीने के प्रैक्टिस में जहाँ जहाँ हमारी ख़राबी थी उस पर हम काबू पाए कि नहीं, उसमें फ़र्क हमारे आया कि नहीं, इसका जायज़ा लेना पड़ेगा। ये ईमान और एहतिसाब एक कसौटी की शक्ल में हमारे सामने है ये, लेकिन ये कसौटी खुद हमारे लिए है। इस कसौटी को दूसरे पर फिट करने की कोशिश नहीं कीजिए कि फ़लाँ आदमी ने रोज़ा रखा और ये काम किया, फ़लाँ आदमी ने रोज़ा रखा और ये काम किया, ये उसके बुरे काम हुए। ये कसौटी दूसरे के लिए नहीं है, ये कसौटी हमारे अपने लिए है कि हम ये इस कसौटी के मुताबिक हम देखें, इस कसौटी के मुताबिक हम अपने आप को परखें कि हमने जो 1 महीना रोज़ा रख करके तक़वा हासिल करने की जो प्रैक्टिस की है उसमें हम इस कसौटी पर पूरी तरह उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, हमारा ईमान खालिस है कि नहीं है, हम कहीं रस्म व रिवाज के बंदे तो नहीं बने हुए हैं, हम कहीं अपने नफ्स के बंदे तो नहीं बने हुए हैं, हम किसी बड़े आदमी के बंदे तो नहीं बने हुए हैं। और फिर जो हमारा अमल सालेह है वो बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक इस 1 महीने के प्रैक्टिस में हमारे अंदर वो तब्दीली आई कि नहीं आई। क्या हम रोज़े के दरमियान ग़ीबत का मामला करते रहे, झूठ बोलने का मामला करते रहे, वादा खिलाफ़ी का मामला करते रहे, हराम कमाई का मामला करते रहे, हराम चीज़ इस्तेमाल करते रहे? तो इसका एहतसाब हमको करना पड़ेगा। अगर आपने इन सब बातों का ख्याल रखा और रोज़ा रखा तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। लेकिन अगर उसमें कोई कमी पा रहे हैं तो आप अभी से फिक्र में लग जाइए कि उसकी इस्लाह कैसे हो, और ये 11 महीना तक उस इस्लाह के कोशिश में लगे रहिए ताकि फिर रमज़ान आए और रोज़ा का महीना आपको मैसर हो, रोज़ा रखने का दिन मैसर हो, तो उसमें फिर तक़वा हासिल करने की कोशिश कीजिए और जो ख़राबियाँ आपके अंदर थीं उसको दूर करके फिर से इसका रिहर्सल कीजिए।
تو ایمان اور احتساب کے ساتھ اس انداز سے کسی نے اگر روزہ رکھا ہے تو واقعی اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہ جو 1 مہینے کا پریکٹس ہم نے کیا ہے، یہ پریکٹس ہم کو بقیہ 11 مہینے تک اس پریکٹس کو ہم کو جاری رکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ یہ پریکٹس صرف رمضان کے مہینے میں ہم نے کیا اور رمضان ختم، روزہ ختم، چلیے پھر وہی دھندا شروع، پھر وہی ایمان میں مطلب یہ ہے کہ وہی خرابی، غیر اللہ کی پرستش، رسم و رواج کی پرستش، باپ دادا کی پرستش، نفس کی پرستش۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے ہوں گے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس ایمان اور احتساب کو اچھی طرح سمجھ کر کے اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا، تب جا کر کہ یہ روزہ ہماری اس بشارت جو دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے، تب یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا اور ہمارے سابقہ گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ہمیں امید ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو تربیتی کورس ہم نے گزارا ہے 1 مہینہ، تو ہم اپنے ایمان اور اپنے عمل صالح کا جو ہے حساب کرتے رہیں اور اس میں دیکھتے رہیں کہ کہاں کون سی خرابی ہم میں ہے جو بچی ہوئی ہے، اور اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں اور ہم ان سب بندگیوں سے نکلنے کی کوشش کریں جو ہم کو جو ہے اللہ کی بندگی سے روکتی ہے۔ ایسا اگر ہم کرتے ہیں اور ایسا اگر ہم نے کیا ہے، ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ خود لے اور اپنے اپنے جائزے کے مطابق، چونکہ سب سے زیادہ خرابی اگر کوئی جانتا ہے اپنے بارے میں تو وہ خود وہ جانتا ہے یا پھر اللہ جانتا ہے، دوسرا نہیں جانتا ہے۔ ہر انسان اپنی خرابی کا احساس رکھتا ہے، ہر آدمی اپنی خرابی کو اچھی طرح جانتا ہے، دوسرے نہیں جانتے ہیں یا پھر اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ضرور اس بات کی ہے کہ ہم اس خوشخبری کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے ہم اپنا ایمان اور احتساب کے ساتھ جو ہے وہ اس کسوٹی پر اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش کریں اور پرکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو 1 مہینہ روزہ رکھنے اور تقویٰ حاصل کرنے کی پریکٹس کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان اور عمل صالح کی روشنی میں اس خوشخبری کے مطابق جو ہے ہمارے سابقہ گناہ کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔